مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتوں فرماتے ہیں بھائی یہ کام آخرت کا کام ہے، یہ کام کوئی چالاکی کا، مکاری کا اور دنیا کے تماشوں کا اور ہوشیاری کا کام نہیں ہے، یہ کام تو اطاعت کا، قربانی کا اور اخلاص کا کام ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آخرت کے اعتبار سے بنانے پہ لگا۔ اور جنہوں نے آخرت کو پہچانا ان میں سب سے بڑے صحابہ ہیں، اور وہ اپنے اونچے مرتبے پہ رہ کر بھی اپنی زندگی کو بے نقص رکھیں اور پھر وہ ہر ایک کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاتے رہے۔ امیر المومنین ہو کر غلام آزاد کردہ غلام حضرت بلال آ گئے تو ان کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، یہ دین کی محنت میں ابتدا میں بڑی قربانیاں دی ہے، ان کا مقام اونچا ہے۔ تو ان کو بھی پہچانا تو اس منصب پہ رہ کر ان کا اکرام کیا، یہ نہیں کہ اب ان سے کوڑے ہو گئے اور ان سے بے حال ہو گئے۔ اس لیے یہ کام تو خالص آخرت کے لیے ہے، یہ کام جو ہے اپنے اغراض کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب زندگی کے اندر دعوت اس مرحلے میں آ گئی ہے کہ پہلے دعوت اجنبی تھی، اب دعوت کا استقبال ہو رہا، ارے صاحب آپ دعوت والے، آپ دین کی محنت والے، اور آپ ایسے اور آپ ایسے۔ تو اسی اخلاص کا تقاضا تو یہ ہے کہ دعوت کو کہیں پر اس کا سودا مت کرو۔ ارے صاحب ہمارے کو کاروبار کے لیے جگہ چاہیے، آپ کو نہیں معلوم ہم دعوت والے ہیں، تو ہم دعوت کو بیچ رہے ہیں دنیا کے چند چیزوں کے لیے۔ اب وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے کہ بھئی اس آدمی کی زندگی میں محبت ہے، اطاعت ہے، دین ہے، یہ صاف گو آدمی ہے، اس سے معاملہ کرنا اچھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نظام۔ اور ہم بار بار دعوت کا حوالہ دے کر ایک کاروبار کی جگہ کو مانگ رہے ہیں، دعوت کا حوالہ دے کر ایک جاب کو مانگ رہے ہیں، دعوت کا حوالہ دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، تو گویا ہم ہر موقع کے اوپر دعوت کو بیچنے والے بنے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں سفر کر کے گھر گیا اور گھر جب پہنچا تو بڑے دنوں کے بعد پہنچا تھا، لمبا سفر تھا، بچے لپٹ گئے، اور جب بچے لپٹ گئے تو میرے ساتھ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ ان کے ہدیے کے لیے لے آؤ، تو میں نے 1 روپیہ نکال کے دیا اور کہا جاؤ جا کے یہاں سے مٹھائی لے کے آ جاؤ۔ تو بچے خوشی خوشی بھاگے اور مٹھائی لے کے آئے۔ اب وہ 1 روپے کی مٹھائی تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی، پھر بچے گڑبڑ کرنے لگے تو میں نے 1 روپیہ اور دیا کہ جاؤ جا کے مٹھائی لاؤ۔ اب جب یہ دوبارہ مٹھائی لے کر آئے تو پہلے سے کئی گنا زیادہ مٹھائی لے کر آئے۔ تو میں نے کہا ارے کیا بات ہے، پہلی مرتبہ گئے تو تم تھوڑی سی مٹھائی لائے تھے اور اب کے گئے تو اس سے کئی گنا زیادہ مٹھائی لے کر آ گئے۔ یعنی جب دینداری آئے گی تو باپ کی نگاہ بچوں کی تربیت پہ ان چیزوں پہ بھی پڑے گی، کیا لا رہا کیا نہیں لا رہا، کیسے لا رہا کیسے نہیں لا رہا۔ اور جب دینداری نہیں آئے گی تو اب بچہ خدا نخواستہ کسی برائی میں پڑ جائے، کسی گالیوں میں پڑ جائے، کسی غفلت کے ماحول میں چلے جائے، نماز چھوڑ دے، اب باپ کو کوئی احساس ہی نہیں، تو پتا چلا کہ باپ نے اپنی اولاد کی آخرت کو پہچانا نہ اپنی آخرت کو پہچانا۔ تو اب وہ فرمانے لگے کہ جب وہ دوبارہ زیادہ مقدار میں لائے تو میں نے کہا ارے یہ کیا ہوا کہ تم اسی مقدار میں لا لیے؟ تو کہا کہ جب کے گئے تھے تو اس نے دکاندار نے لے لیا، اب ہم لینے گئے تو وہاں آپ کے پہچان کے کوئی لوگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا مولانا کے بچے ہیں، تو اس نے کہا مولانا کے بچے ہیں تو اس واسطے دے دیا۔ تو فرمایا جب یہ کہا کہ مولانا کے بچے دے دیا تو میں نے بچے کو ایک چانٹا مارا اور کہا اگر باپ کا نام دنیا میں بیچ کے کھاؤ گے تو آخرت میں کیا رکھو گے، جاؤ اسے واپس کر کے آؤ۔ تو میرے دوستو اس میں تو اپنی تربیت آدمی کو قدم قدم پہ دیکھنی پڑے گی، کھانے میں دیکھنے پڑے گی، کھلانے میں دیکھنی پڑے گی، بات کرنے میں دیکھنی پڑے گی کہ میری آخرت کا کیا ہو رہا ہے اور میں اپنی آخرت کے اعتبار سے کیا سوچ رہا ہوں۔ اور ہمارے بڑے تو بڑی بڑی محنت کر کے پھر بے چین و بے قرار رہے اور امت کے جوڑنے کے لیے ہمیشہ محبت کی باتیں کرتے رہے کہ دیکھو ہر ایک کو جوڑ کے چلو اور ہر ایک کو لے کر چلو اور ہر ایک کو اپنا بنا کر چلو۔ تو ہم امید ہیں
اپنے بڑوں کی ان فکروں کے اور بڑوں کے اس غم کے اور بڑوں کی ان صفات کے، اس لیے کہ اب آنے والی نسل ہم کو دیکھ کے چلے گی، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ تو اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ اس لیے آدمی یہ دیکھے کہ بھئی یہ کام تو خالص آخرت کا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرما دیا اور یہ پیشن گوئی کر دی کہ اے انصار، تم اپنی جان لگائے، تم اپنا مال لگائے، تمہارے قبیلے کے لوگ شہادت میں آگے بڑھتے رہے، مہاجرین کو اپنے گھرے لگائے، اپنا بھائی بنائے، تمہاری قربانیاں ایسی ہیں، تمہاری قربانیاں ایسی ہیں، اللہ بھی تمہاری قربانیوں کو جانتا ہے، اللہ کا نبی بھی تمہاری قربانیوں کو پہچانتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم کو نہیں پہچانیں گے اور تم کو تمہارا مقام نہیں دیں گے اور تمہارے ساتھ حق تلفی کا گویا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ منشا تھی آپ کی بتا دیں۔ تو فرمایا یہ بتاؤ جب تمہارے ساتھ حق تلفی کی جائے، تمہارا مقام پہچانا نہ جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو بڑے صحابہ تو چپ ہو گئے ادب میں، لیکن نوجوان جوش کے اندر اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے بتلایا، اے اللہ کے نبی اس سے ہم اپنا حق وصول کر لیں۔ تو نبی پاک صاحب نے فرمایا نہ نہ نہ، ہرگز ایسے نہیں کرنا، ہرگز ایسے نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا اور اپنی حق تلفی کو برداشت کرنا اور اپنی چیزوں کے جانے کے اوپر اپنے آپ کو تھام لینا، اور قیامت کے دن اللہ کا نبی تمہارا حق حوض کوثر پہ ادا کرے۔ تو گویا یہ صرف انصار مدینہ کو آپ نے نہیں کہا، بلکہ قیامت تک آنے والے دائی طبقے کو بتلا دیا کہ دنیا میں تم قربان ہو جاؤ اور تم اپنا بدلہ اپنے نبی سے حوض کوثر پر لے۔